الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ الی یوم الدین۔ خطبہ علی الخطبہ کا ذکر چل رہا ہے۔ اس کی ممانعت کے تعلق سے ایک روایت کل بیان کی گئی تھی۔ ایک دوسری روایت جو امام احمد اور امام مسلم کے ہاں پائی جاتی ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا يحل له ان يبتع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه۔ تو یہ دوسری روایت ہے۔ خطبہ علی الخطبہ کب ممنوع ہے؟ دراصل کئی حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص، ایک مرد کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیتا ہے تو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جس میں عورت کی رضامندی ابھی واضح نہیں ہے، اس کے گھر کے لوگوں کی رضامندی ابھی صاف واضح نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ ایک دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے جس میں بات آگے بڑھتی ہے اور عورت اور اس کے گھر کے لوگ اس رشتے کے بارے میں غور کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی مرحلہ ابھی ابتدائی ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب عورت کے اولیاء کا رجحان بنتا ہے کہ رشتہ مناسب ہے، تحقیق کے بعد یہ لڑکا ہماری بچی کے تعلق سے مناسب رہے گا، ٹھیک ہے، برسر روزگار ہے، خاندانی ہے، عورت بھی، لڑکی بھی راضی ہو، رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے، دن تاریخ کا تعین اور مہر کا ذکر آ جاتا ہے کہ مہر یہ ہے اور یہ تاریخ ہوئی تھی، بات پکی ہو جاتی ہے۔ ایک مرحلہ ہے۔ ابتدائی دو مرحلے ایسے ہیں جن میں ایک دوسرا شخص پیغام دے سکتا ہے اس عورت کو، لیکن یہ جو تیسرا مرحلہ ہے جس میں میلان پایا جا رہا ہے، رضامندی پائی جا رہی ہے، مہر کا تعین بھی ہو گیا ہے، اب کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو یا اس لڑکی کو پیغام دے۔ اس سلسلے میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بڑی رہنمائی کرتی ہے ہمیں۔ ابن رشد کہتے ہیں، رہا وقت یعنی خطبہ علی الخطبہ کی ممانعت کا وقت، تو اکثر فقہا کے ہاں یہ ہے کہ جب بعض کی طرف مائل ہو جائے، نہ کہ اول پیغام دینے میں، اول وہلے میں۔ اس کی دلیل حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، حیث جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له ان ابا جہم ابن حذیفہ و معاویہ ابن ابی سفیان خطباها فقال ابو جہم فقال اما ابو جہم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء واما معاویہ فصعلوک لا مال له ولیکن کہی اسامہ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور
آپ کے سامنے یہ بات رکھی یا ذکر کیا کہ ابو جہم ابن حذیفہ اور معاویہ ابن ابو سفیان نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہے. دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. ظاہر ہے اگر دونوں کا نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس نے بعد میں پیغام بھیجا گرفت فرماتے. یہ اپنی ابتدائی مرحلہ تھا جو ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنی رضامندی کا اظہار کرنے کا مرحلہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس سے فرمایا کہ رہا ابو جہم تو یہ ایسا آدمی ہے کہ جو عورتوں سے اپنی لٹھیا کو الگ نہیں رکھتا، یعنی ہر وقت اٹھائے رکھتا ہے، ہر وقت ان پر ڈنڈا کا زور رکھتا ہے، یعنی مارتا ہے. ابو جہم کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ عورتوں کو مارتے ہیں. تو فاطمہ کیسے تم ان کے یہاں رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے. اور رہے معاویہ تو یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو تمہاری زندگی بڑی اسرت اور غربت کی گزرے گی، اس پر تم تیار نہیں ہوگی. تو ایسا کرو کہ تم اسامہ سے نکاح کر لو. آپ نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ دونوں آدمی کے اندر یہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں. اس روایت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نکاح کے سلسلے میں کوئی مشورہ کرے، کوئی آپ سے پوچھے کہ فلاں رشتہ کیسا ہے اور کیا ہے، تو جو خرابی ہو جو اچھائی ہو دونوں بیان کر دیں. یہ غیبت میں یہ بات نہیں آتی. کیا خیال ہے؟ کسی کی برائی کسی کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا غیبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو جہم کی خرابی بیان کر دی ان کی غیر موجودگی میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو خرابی تھی وہ بیان کر دی. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے کہ ایک آدمی کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے ہمارے اعزاء، ہمارے خاندان میں یا ہمارے گاؤں میں یا ہماری رشتہ داریوں میں، اور ہم سے کوئی مشورہ چاہتا ہے تو ہم اسے صحیح مشورہ دیں، چاہے اس سے کسی کی تنقیص ہو، کسی کی عیب جوئی ہو، کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ اس عورت کی زندگی کا مسئلہ ہے اور یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر سامنے بات رکھ دی اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو مشورہ بھی دے دیا کہ فلاں ہے اس سے نکاح کر سکتے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت زید ابن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے ان کے صاحبزادے ہیں حضرت اسامہ، اور غلام زادے ہونے کی حیثیت سے حضرت فاطمہ بنت قیس جو قریشی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس رشتے کو قبول کرنے میں جو ہے انہوں نے ٹال مٹول کیا پہلے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا اور یہ کئی بار آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے. چنانچہ اس میں معطا میں اس کی وضاحت ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے حضرت اسامہ سے نکاح کر لیا. خود ان کا بیان ہے کہ اللہ نے اسامہ سے جو میں نے نکاح کیا اس میں بڑی برکت عطا فرمائی، بڑی برکت عطا فرمائی اور مجھے بڑی خوشحال زندگی عطا کی. تو حضرت فاطمہ کا یہ بیان ہے. اس روایت کو پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوسرا پیغام دینا جائز ہے اس صورت میں جب دونوں کے درمیان کوئی میلان نہ پایا جائے، فریقین ایک دوسرے کی طرف مائل نہ ہو اور عورت کی رضامندی ابھی نہ آئی ہو، اس کے خاندان کے لوگ ابھی جو ہے کوئی بات واضح نہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں دوسرا پیغام دینا، دوسرے مرد کا پیغام دینا جائز ہے.
اس روایت سے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس سلسلے کا آخری مسئلہ وہ کیا ہے؟ النظر الی المرأة المخطوبۃ، جس کو پیغام دینا ہے اس کو دیکھنا، شادی کا پیغام جس کو پیش کرنا ہے اس کو دیکھنا، دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے۔ امام مالک نے جائز قرار دیا ہے کہ جس عورت کو پیغام دینا چاہتے ہیں نکاح کا اس کو دیکھ لیں، دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ شرط لگاتے ہیں کہ مخطوبہ کی اجازت سے، آپ چوری چھپے نہیں دیکھ سکتے، چوری چھپے چھپ کر کے کہیں کسی دروازے کے اوٹ سے اس کے گھر میں جھانک کر کے اس کو دیکھیں، یہ اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دکھانا چاہتی ہے، دکھا دے تو آپ دیکھ لیجئے، اگر وہ اس کے لیے راضی نہیں ہے تو نہیں دیکھ سکتے۔ امام مالک نے چہرہ اور دونوں ہتھیلی کے دیکھنے کی اجازت دی ہے، مخطوبہ کو دیکھنے کی اجازت محدود طور پر دی ہے، چہرہ دیکھیے اور اس کی دونوں ہتھیلی دیکھ لیجیے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہی رائے امام شافعی کی بھی ہے۔ وَأَجَازَ ذَلِكَ غَيْرُهُ إِلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ عَدَى السَّوْأَتَيْنِ۔ ابھی میں نے عبارت پڑھی نہیں ہے، غالباً عبارت خوانی کر دیتا ہوں۔ وَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ فَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَط، وَأَجَازَ ذَلِكَ غَيْرُهُ إِلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ عَدَى السَّوْأَتَيْنِ، وَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ النَّظَرَ إِلَى الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِ أَنَّهُ وَرَدَ الْأَمْرَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِنَّ مُطْلَقًا وَوَرَدَ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا وَوَرَدَ مُقَيَّدًا عَانِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عَلَى مَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا إِنَّهُ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، وَقِيَاسًا عَلَى جَوَازِ كَشْفِهِمَا فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَمَن مَنَعَ تَمَسَّكَ بِالْأَصْلِ وَهُوَ تَحْرِيمُ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ۔ دیکھنے کی بات ظاہر ہے، بات چل رہی ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن مخطوبہ کی اجازت حاصل ہونی ضروری ہے، بغیر اس کی اجازت کے نہیں دیکھ سکتے، اور محدود طور پر دیکھیں، چہرہ اور کف، دونوں ہتھیلی اور چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے، اور یہی رائے امام شافعی کی ہے۔ امام مالک کے علاوہ دوسرے فقہا جیسے ظاہریہ ہیں، یہ پورے بدن کے دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں، سوائے شرمگاہ کے، پورے بدن کو دیکھ سکتے ہیں، دوسری رائے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ مطلقاً جائز نہیں ہے مخطوبہ کو دیکھنا، مطلقاً جائز نہیں، کسی طور پر، نہ ہاتھ نہ چہرہ، کچھ نہیں۔ ایک چوتھی رائے امام ابو حنیفہ کی آتی ہے، انہوں نے کچھ اضافہ کیا، انہوں نے کہا کہ چہرہ اور دونوں ہتھیلی کے ساتھ قدم کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، پیر کی پڈلی، اور یہ امام ابو حنیفہ کی رائے۔ اختلاف کا سبب اس مسئلے میں کہتے ہیں، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ عورتوں کو یعنی مخطوبہ کو دیکھنے کا حکم وارد ہے روایت میں مطلقاً، اور عورتوں کو دیکھنے کی ممانعت کے نصوص ملتے ہیں، اور
قید کے ساتھ دیکھنے کا جواز بھی ملتا ہے. دیکھنے کی جو اجازت ملتی ہے مطلقاً اشارہ ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، کہ اس روایت کی طرف کہ انہوں نے ایک عورت کو پیغام دیا نکاح کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے ان سے پوچھا، ان سے فرمایا کہ انظری الیہا، مکتوبہ کو دیکھ لو. انظر الیہا، یہ روایت. فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يَأْدَمَ بَيْنَكُمَا، یہ دیکھ لینا تم دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دے گی، محبت پیدا کرنے کا سبب بن جائے گی. تو اس میں انظر الیہا مطلقاً آیا ہے، مطلقاً ہے، دیکھ لو. مکتوبہ کو دیکھ، مکتوبہ کی بات ہے، عام عورتوں کو دیکھنے کی بات نہیں ہے. انہوں نے پیغام بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے فرمایا کہ انظر الیہا، دیکھ لو. یہ مطلقاً حکم آیا ہے. چہرہ دیکھنا ہے، ہتھیلی دیکھنا ہے، جسم کے دوسرے اعضاء دیکھنے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اہل ظاہر روایت کو دیکھ کر کے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، اس روایت کے پیچھے مسالے کیا ہیں اس کی طرف بالکل تب دھیان نہیں دیتے. اس لیے جب روایت میں آیا کہ انظر الیہا مطلقاً آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بالکل وہ دیکھنے کا جواز اس سے ملتا ہے، مطلقاً ملتا ہے. جو چاہے جسم کا جو حصہ چاہے آدمی دیکھے. یہ گویا کی دلیل ہے کس کی؟ اہل ظاہر. اور ممانعت کی روایت آئی ہے کہ اجنبی عورت کو نہ دیکھو، نگاہ کو نیچی کر لو. لا تتبع النظرۃ نظرۃ، لک اولاہما، کیا ہے روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ کے پیچھے دوسری نگاہ نہ ڈالو. یعنی اگر کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو اس کے بعد پھر دوبارہ نہ دیکھو، اس سے نگاہ پھیر لو، دیکھتے نہ رہو. یہ ہے اجنبی عورت کو دیکھنے سے کی ممانعت. تو اس لیے مطلقاً یہ جس کو ابھی پیغام دیا ہے نکاح کا وہ اجنبی عورت ہے، اس لیے اس اجنبی عورت کو دیکھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھنے کی اجازت قید کے ساتھ بھی مروی ہے نص میں. قید کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہتھیلی کے دیکھنے کا ذکر ہے. جیسا کہ اکثر علماء نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورتیں یہ اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو نہ ظاہر کریں، نہ اسے کھولیں، مگر وہ جو ظاہر ہو جائے. کہتے ہیں یہ استثناء جو ہے چہرہ اور ہتھیلی ہی کا ہے. یعنی ایک عورت چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے. اب یہیں سے حجاب کے تعلق سے کہ چہرہ یہ حجاب کے اندر رہے یا وہ کھول کے چل سکتی ہے عورت، یہ حجاب کے باہر کی چیز ہے. ہتھیلی اور یہ حجاب، بہت سے علاقے میں عورتیں چہرہ کھول لیتی ہیں اور یہ ہتھیلی باقی سب جو ہے وہ حجاب میں چھپاتی ہیں. کہتے ہیں چہرہ یہ حجاب کے، یہ اس کو چھپانے کی چیز، یہ اس کی اجازت ہے شریعت
نے دی ہے، اسے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ علماء نے بھی اختلاف کیا ہے، بہت سارے علماء نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ ستر کے اندر داخل نہیں، چہرہ اور ہتھیلی عورت کے لیے۔ اور بہت سارے علماء نے کہا کہ نہیں، اسے ظاہر کرنا، خاص طور سے حجاز کے علماء کے ہاں پوری عورت کہتے ہیں پورا جسم اس کا ساتر ہے، ستر ہے، اسے چھپانا ہے، چہرہ بھی چھپانا ہے، یہ ہتھیلی بھی چھپانا ہے، دستانہ بھی پہنتی ہیں وہاں کی عورتیں، اور پورا جسم چھپا رہتا ہے، یہاں تک کہ پیر میں بھی وہ موزے پہنے رہتی ہیں کالے، بالکل پورا جسم چھپا کے رہتا ہے۔ اور وہاں کے برقعے میں بڑا بالکل ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، جسم بالکل ظاہر نہیں ہوتا کسی طور پر، بڑا ساتر وہ ہوتا ہے ان کا۔ تو لیکن کچھ علماء کے ہاں چہرہ اور ہتھیلی یہ ستر میں داخل نہیں ہے عورت کی، چنانچہ مصر وغیرہ میں، شام مصر کا علاقہ پورا ہے وہ، اور ترکی ہے یہ، اور آپ دیکھ لیجئے ایران ہے، یہ تمام علاقے ایسے ہیں کہ جہاں چہرہ اور ہتھیلی عورتیں کھولے رکھتی ہیں، پورا جسم جو ہے برقعے میں چھپا رکھتی ہیں۔ آپ ادھر چلے جائیے ملیشیا وغیرہ کی طرف تو یہی آپ کو ملے گا۔ اور ہمارے یہاں کچھ ملا جلا سا معاملہ ہے، لیکن اکثر عورتیں جو ہیں چہرہ چھپا کے رکھتی ہیں۔ یہاں کے عام علماء کی رائے یہی ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی بھی ستر میں داخل ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں نے چہرہ اور ہتھیلی کے دیکھنے کی اجازت دی ہے اسی آیت کی بنیاد پر، اور کہا کہ جو استثناء کیا گیا ہے الا ما ظہر منہا، ظاہر ہے فطری طور پر یا عورت جو لازمی طور پر چہرہ کو اگر چھپا کے رکھتی ہے تو بہت سارے موانع سامنے آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس لیے الا ما ظہر منہا جو ہے جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی جس کا ظہور لازمی ہو، اسے یا ضرورتاً اسے ظاہر کرنا ہو تو اس کو ظاہر کرنا اس کے لیے جائز ہے، وہ ہتھیلی اور چہرہ ہے۔ ظاہر جب ظاہر کر سکتی ہے تو وہ اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ انہ الوجہ والکفان الا ما، ابھی آپ کا سوال ابھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ الا ما ظہر منہا سے استثناء چہرہ اور دونوں ہتھیلی کو لیتے ہیں۔ اس طرح وہ حج میں بھی ان دونوں کے کھولنے کے جواز پر بھی قیاس کرتے ہیں۔ ضرورت ہے حج میں کھولا جائے، عورتیں یہاں کی جو حج میں چہرہ اور ہتھیلی کھولے رکھتی ہیں، یہی ان کا جو ہے گویا کہ احرام یہی ہے ان کا، اور ضرورت ہے حج میں، اور یہاں بھی ضرورت ہے دیکھنے کی، جو چہرہ اور دونوں ہتھیلی، وہ تاکہ اس سے نکاح کی رغبت پیدا ہو۔ یہاں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی ضرورت ہے۔ حج میں کھولنے پر قیاس کرتے ہوئے نکاح میں اس کو، یعنی شادی کے موقع پر ایک پیغام دینے والے شخص کے سامنے چہرہ اور ہتھیلی کھولنا یہ جائز ہے، اسے اس کا دیکھنا جائز ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے اصل کو پکڑا ہے اور کہا کہ مخطوبہ عورت کو دیکھنا کسی طور پر جائز نہیں ہے، انہوں نے اصل کو پکڑ لیا ہے اور یہ کہا کہ اجنبی عورت کو دیکھنا حرام ہے، اور یہ عورت ابھی اس کے لیے اجنبی ہے۔ یہ ہے فقہا کے دلائل، آپ دلائل کو ذہن نشین کر لیجئے۔ ظاہر اختلاف کا سبب جو ہے، اختلاف جو پیدا ہوا ہے، احادیث تو دیکھنے کی ہیں، لیکن دیکھنے کی جگہوں کی تعین نہیں ہوئی ہے اس حدیث میں، مطلقاً ذکر ہے دیکھنے کا۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ ایک مقصد کے تحت دیکھنے کی اجازت آئی، چہرہ اور ہتھیلی، تاکہ مرد جو نکاح کرنا چاہتا ہے
چہرے سے دیکھ کر کے اس کی جمال، اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگا لے، ایک ضرورت ہے. اور ہتھیلی دیکھ کر کے اس کے جسم کی گداز کو، اس کی فربہی کا اندازہ لگا لے، مقصد حاصل ہو گیا. تو جن لوگوں نے کہا کہ صرف ہتھیلی اور چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھنے کا کے پیچھے مقصد کیا ہے، مصلحت کیا ہے، تاکہ عورت اپنے ہونے والی بیوی کی اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرے کہ خوبصورت ہے میری بیوی. اسی طرح یہ بھی ہے کہ نحیف و کمزور نہیں ہے، اس کی ہتھیلی دیکھ لیں. اسی طرح امام ابو حنیفہ نے جو پڈلی کے دیکھنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی فربہی کی علامت ہے. پڈلی، اس سے بھی فربہی کا اندازہ ہو جاتا ہے، یا اس کے نکات اور کمزوری کا مشاہدہ کر لیتا ہے آدمی. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کرنا چاہتے تھے، تاکہ بیت نبوی سے ان کا رشتہ براہ راست جڑ جائے. یہ خواہش تھی. جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بالواسطہ جڑا ہے، لیکن یہ خود چاہتے تھے کہ میرا رشتہ بیت نبوی سے جڑ جائے. چنانچہ انہوں نے اصرار کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے آخر عمر میں اصرار کیا، حضرت علی نے انکار کیا، تاکہ نہیں. عربوں میں ایک بوڑھا شخص ایک جوان لڑکی سے نکاح کر سکتا، کوئی مذائقہ نہیں. ہمارے ہاں ایک ایشو اسے بنا لیتے ہیں پروپیگنڈے کا، اور زبردست ہیجان پیدا کرتے ہیں. وہاں اگر طلاق ہو گئی کسی عورت کو، کوئی مذائقہ نہیں، اس کے چاہنے والے بڑھ جائیں گے، اس سے نکاح کرنے کی خواہش رکھنے والے اور زیادہ بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ اس کا مہر کم ہو گیا. سیبہ ہو گئی نا، مہر کم ہو گیا، اور لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جائے. ہمارے یہاں جو ماحول ہے، وہ جو لوگ نکاح کرنا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی عورت نہیں ہے، کوئی تیار نہیں کہ وہ نکاح کریں. کیوں؟ اس لیے کہ عمر ہو گئی 40، 45، 50 ہو گئی ہے، 60 ہو گئی ہے، 70 ہو گئی ہے. ابھی وہ صحت مند ہے لیکن نکاح کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں وہ ہماری سوچ کا اپنا نتیجہ ہے. اور عرب میں کسی بھی عمر کا کی عورت ہو، کسی بھی عمر کا شوہر ہو، نکاح ہو جاتا ہے، مرد ہو نکاح ہو جاتا. کیا بند ہو گیا؟ اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. اب ہم دوسری فصل میں داخل ہوتے ہیں، اور دوسری فصل جو ہے، دوسرا باب، یہ فی موجبات صحت النکاح ہے. الباب الثانی فی موجبات صحت النکاح، الباب الاول فی مقدمات النکاح. ایک باب ختم ہو گیا مقدمات النکاح. اب دوسرا باب جو موجبات صحت النکاح سے تعلق ہے. دیکھو کچھ وہ شروع کیا جا رہا ہے. یعنی اس باب کی وضاحت یہ ہے کہ نکاح صحیح ہونے کے لیے کیا چیزیں واجب و ضروری ہیں، لازم ہیں. وهذا الباب ينقسم إلى 3 أركان. الركن الأول في معرفة كيفية هذا العقد، الركن الثاني في معرفة محل هذا العقد، الثالث في معرفة شروط هذا العقد.
اس باب کو انہوں نے 3 ارکان یا 3 فصلوں میں تقسیم کر دیا ہے. اس باب کے تمام مسائل کو 3 ارکان میں تقسیم کیا ہے. پہلا رکن یا پہلی فصل، اس عقد کی معرفت کی کیفیت کیا، کس طرح یہ عقد صحیح ہوگا. نکاح، عقد نکاح صحیح ہوگا، اس کی معرفت کس طرح ہوگا اسے. دوسرا رکن جو ہے یہ تیسرا بن گیا ہے یہاں، اور تیسرا دوسرا بن گیا ہے. انہوں نے یہاں جو بیان کیا ہے وہ ترتیب پلٹ دی ہے، اور جب وہ تفصیل میں گئے ہیں تو جو یہاں تیسرا لکھا ہے وہ دوسرے رکن کی جگہ لکھا ہے، اور جو تیسرا رکن ہے وہ جو دوسرا یہاں لکھا وہ تیسرے رکن کی جگہ ہے. اس لیے ہم ترتیب جو کتاب میں ہے، جو مطلب تفصیل بیان کی گئی ہے، اس میں جو ترتیب ہے فصلوں کی یا ارکان کی وہ ہم بیان کرتے ہیں. دوسرا رکن اس عقد کی شرطوں کی معرفت، یعنی اس عقد کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ضروری ہیں. اور تیسرا رکن اس عقد کے محل کی معرفت، یعنی اس عقد کا محل کون عورتیں بنیں گی، یعنی کن عورتوں سے نکاح کرنا صحیح ہوگا اور کن عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں. یہ تیسرا رکن ہے، ذہن میں رکھیے. یہاں انہوں نے دوسرا رکن کی جگہ رکھا ہے، اور جب تفصیل میں جائیں گے تو دوسرا رکن جو ہے یہی ہے، فی معرفت شروط ھذا العقد. چلیے پہلا رکن کیفیت کے بارے میں. الرکن الاول فی الکیفیت والنظر فی ھذا الرکن فی مواضع فی کیفیت الاذن المنعقد به ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد وهل يجوز عقده على الخيار أم لا وهل إن تراخى القبول من عهد المتعاقدين لزم ذلك العقد أم من شرط ذلك الفور. پہلے رکن کے تعلق سے کئی مسائل آتے ہیں، ان کا ذکر ہے. کہتے ہیں کیفیت کے باب میں پہلا رکن ہے. یہ کیا ہے؟ اس رکن میں جب غور کیا جائے گا، غور فکر، تو کئی پہلو آئیں گے، کئی مقامات آئیں گے جو غور فکر کا مرکز بنیں گے. ایک تو اس اجازت کی کیا کیفیت ہوگی جس کے ذریعے سے نکاح منعقد ہوگا. اجازت، عورت اجازت دے گی نا، مرد اجازت دے گا نا. اگر کوئی مرد کسی کو ولی بنا لیا ہے یا باپ کو کہہ دیا ہے تو وہ اجازت دے گا. کیسے اجازت؟ اس کی کیفیت کیا ہو؟ باپ نے پوچھا لڑکے سے، وہ خاموش ہے، کیا اس کی خاموشی اس کی رضامندی پہ دلالت کرے گی؟ اجازت اس سے لینا ہے. اسی طرح لڑکی سے پوچھتا ہے باپ، وہ بھی خاموش ہے. لڑکی باکرہ بھی ہو سکتی ہے، سیبہ بھی ہو سکتی ہے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ خاموشی بھی اس کی رضا کی دلیل ہے یا نہیں؟ اس کو اپنے رضامندی کا لفظوں میں اظہار کرنا ضروری ہے. ابھی میرے لیے وقت ہے، ختم ہو گیا. ہاں اچھا. تو پہلا مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ اس عقد نکاح کے لازم اور ثابت ہونے کے لیے کن لوگوں کی رضامندی کا اعتبار کیا جائے گا. ایک تو طرفین، دوسرے ولی ہے، ماں ہے، بھائی ہے، کن لوگوں کی رضامندی کا اعتبار کیا جائے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا مقام جو غور فکر کا طالب ہے
وہ یہ ہے کہ خیال پر عقد کرنا جائز ہے یا نہیں. کوئی کسی عورت سے عقد کرے اور یہ کہے کہ مجھے اس عقد کے قبول اور رد کا 3 دن تک اختیار ہے، کیا عقد صحیح ہو جائے؟ جیسے بے ہے، آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور آپ نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی مجھے اختیار ہونا چاہیے، 3 دن میں اختیار لیتا ہوں. اگر بائے قبول کر لیتا تو بالکل آپ کو اختیار ہے. تو خیار شرط ایک اختیار دیا. خیار عیب ہے، بے میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ سارے اختیارات جو ہیں مشتری کو حاصل ہوتے ہیں. تو کیا اسی طرح کا معاملہ جو ہے نکاح میں بھی ہے؟ اگر کوئی شخص اختیار پر، یعنی 3 دن تک مجھے اختیار ہے کہ اسی میں میں قبول کر لوں یا اسے رد کر دوں، کیا اس طرح نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ بھی غور فکر کا محل ہے. آخری مسئلہ اس سلسلے کا، رکن اول کا، کہ اگر متعاقدین میں سے کسی کی جانب سے قبول آنے میں تاخیر ہو جائے تو تاخیر سے آئے تو کیا عقد ثابت ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، درست ہوگا؟ یا عقد کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایجاب آئے تو فوراً قبول آ جائے؟ اس مسئلے پر بھی گفتگو کریں گے اس رکن میں. یہ اتنے مسائل ہیں جو اس رکن میں جن پر گفتگو یہ کریں گے. اب اگر اجازت ہو تو میں ایک مسئلہ لے کر کے آگے بڑھوں، ورنہ یہیں ہاں چلیے بھائی سوال کیجئے. بالکل اجازت، سوال کیجیے. اچھا ایک ثاقب، ہاں کہ عورت کا سارا جسم ہی شرمگاہ میں شمار ہے، ہاں 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 سوائے ہتھیلی، چہرے اور قدم. ہاں ہتھیلی، چہرے اور قدم کے، ہاں ہاں پورا جسم ہی شرمگاہ. ہاں ہاں تو امام ابو حنیفہ اور اہل ظاہر کے نزدیک تو بات ایک ہی ہوئی. اہل ظاہر کے نزدیک شرمگاہ کو چھوڑ کر ہاں پورا جسم، دیکھ سکتے ہیں. ہاں ہاں امام حنیفہ کے نزدیک ہتھیلی، قدم اور چہرہ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو جب عورت کا پورا جسم ہتھیلی، قدم اور چہرے کو چھوڑ کر کے شرمگاہ ہے، چھوڑ کر کے کہاں سے آپ نے چھوڑ کر کے یہ لیا، یہ بتائیے. ان سے پوچھے کہ آپ نے ان تینوں اعضاء کو اس کا استثناء کیوں کیا، کہاں سے کیا؟ ہم نے واضح کر دیا کہ روایت میں جو اس روایت کو اہل ظاہر نے اپنی دلیل بنایا ہے، اس روایت میں انظر الیہا، وہ کہتے ہیں ظاہر نص یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس عورت کو جس کو ہمیں پیغام بھیجنا یا ہم نے پیغام بھیجا اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کلی طور پر. انظر الیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس میں کوئی قید نہیں ہے. اس لیے اہل ظاہر نے کہا کہ الفاظ یہی بتاتے ہیں، ظاہری الفاظ، چونکہ ہم نے بتایا کہ اہل ظاہر ظاہری الفاظ ہی کو دیکھ کر کے ایک اپنی رائے قائم کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ انظر الیہا میں عموم ہے، اس لیے اس میں کوئی قید نہیں رکھی جائے گی. وہ سواتین تو قید تو فطری ہے، کہتے ہیں وہ فطری ہے. شرمگاہ کی جو ہے کو چھپا رکھنا، ابھی نہ ظاہر کرنا شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے، یہ تو فطری عورت کا حق ہے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. لیکن جسم کے باقی حصے میں دیکھنے کا جواز انظر الیہا سے ملتا ہے. یہ اہل ظاہر یہ رائے رکھتے ہیں. باقی جمہور یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ وہ عورت خوبصورت ہے یا نہیں ہے. جس نے پیغام بھیجا وہ چاہتا ہے کہ عورت کو دیکھے کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں، جسم اس کا گداز ہے یا نہیں. انہی دونوں اعضاء کے دیکھ لینے سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے زیادہ دیکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے اور نہ جائز ہے.
ہر ایک کی دلائل بالکل واضح ہے۔ ثاقب کو کہہ دیجیے کہ وہ ہاں اپنے سوال کو پھر سے غور کر لیں، میرے خیال میں ان کے سوال کا جواب آ گیا ہے۔ اچھا، بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔